وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. یہ اور جو تعظیم کرے اپنے رب کی حرمات کی، اپنے رب کی حرام کردہ چیزوں کی، فهو خیر له عند ربه، تو وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور سوائے وہ جو پڑے جاتے ہیں تم پر. جن جانوروں کو تم پر پڑا گیا کہ وہ حلال نہیں، تو وہ ان کے علاوہ باقی سارے جانور حلال ہیں، سوائے جن جانوروں کو حرام قرار دے دیا گیا. قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور حرام ہیں، باقی سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں. چونکہ حرام جانور کم ہیں، لہٰذا حرام جانوروں کو باقاعدہ ایک ایک کر کے بیان کر دیا گیا کہ یہ حرام ہے. حلال جانور زیادہ ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. ان کے بارے میں عمومی حکم ہے کہ جن کو حرام نہیں کیا گیا وہ سارے حلال ہیں.
اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا، خون حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو اسے اللہ نے حرام کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی جانور حلال ہیں۔ جب یہ آیت اتری اس وقت یہ 4 قسم کی چیزیں حرام تھیں۔ پھر بعض آیات میں اور جانور بھی حرام کیے گئے، بعض احادیث میں بھی کچھ جانور حرام کیے گئے۔ درندوں کو حرام کیا گیا جن کی نوکیلے دانت ہوں، ان پرندوں کو حرام کیا گیا جو پرندے جو ہیں وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو گدھے کو حرام کیا گیا صحیح احادیث مبارکہ میں۔ تو جن جانوروں کو جن کی تم پر تلاوت کی گئی، جن کو تمہارے اوپر حرام کیا گیا، ان جانوروں کے علاوہ باقی سارے کے سارے جانور تم پر حلال ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پلیدگی سے بتوں کی پلیدگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو بتوں کی پلیدگی یعنی شرک، بت خود پلید ہیں اور جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی پلید ہو جاتے ہیں۔ تو بتوں کی پلیدگی سے، بتوں کی نجاست سے بچو، شرک کی نجاست سے بچو۔ یہ بیت اللہ اور یہ مسجدیں اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے بنائی ہیں، یہ بتوں کے لیے، شرک کے لیے نہیں بنائی۔ تو بتوں کی نجاست سے خود بھی بچو، بیت اللہ کو بھی اس سے پاک کرو، مسجدوں کو بھی اس سے پاک کرو، اور مسجدوں کے علاوہ بھی عام جگہوں پہ بھی شرک سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو کل ذکر کیا تھا آخر میں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ ساتھ جھوٹی بات کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح شرک سے بچو اس طرح جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹی بات سے مراد جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا اللہ رب العالمین پر، ایک بات اللہ رب العالمین نے فرمائی نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ کہنا کہ فلاں کام حرام ہے حالانکہ اللہ نے وہ حرام نہ کیا ہو، یہ کہہ دینا فلاں کام حلال ہے حالانکہ اللہ نے وہ حلال نہ کیا ہو، اپنی مرضی سے کسی شے کو حلال یا حرام کر دینا۔ اللہ نے اب جانور حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، ان جانوروں میں سے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینا کہ یہ جانور فلاں ہمارے بزرگ کے نام یہ وقف ہیں، اور یہ فلاں کی نظر ہیں، یہ فلاں کی نیاز ہیں، ان جانوروں کو اب ان پر سواری نہیں ہوگی، ان جانوروں کو نہیں کھایا جائے گا، یہ بھی جھوٹی بات ہے، یہ بھی اللہ پر افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ ہے اور جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں، دین کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کہہ دینا یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ بھی جھوٹی بات ہے، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے شریک مقرر کرنا، اللہ رب العالمین کے اجزاء بنانا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز بنا دیا، اسی طرح مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور بنا دیا، اللہ کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس سب کی سب جھوٹی باتیں، اللہ پر جھوٹ ہے، دین پر جھوٹ ہے، اللہ پر افتراء ہے۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سب جھوٹی بات ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے اندر جھوٹ بولنا بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر جھوٹی شہادت بھی آ سکتی ہے۔ تو شرک سے بچو اور اللہ پر جھوٹ بولنے سے، جھوٹی بات سے بچو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جھوٹی بات کا ذکر، اللہ پر جھوٹ بولنے کا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے، اور قرآن پاک میں دو چیزوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے
کہ تو جھوٹ بولنا، اللہ رب العالمین کا جھوٹ باندھنا، جھوٹے اعمال کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خریم بن فاتق صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، پھر جب آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں تو آپ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، جھوٹی گواہی برابر قرار دی گئی ہے اللہ کے ساتھ شرک کے، جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو جھوٹی بات سے مراد جیسے میں نے عرض کیا، کل بھی ذکر کیا تھا، جھوٹی شہادت بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین پر بغیر علم کے جھوٹ باندھنا، دین کے اندر اضافے کرنا، کمی کرنا، اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر دینا، کچھ باتوں کو اپنی طرف سے حلال کر دینا، حرام کر دینا، اللہ کے شریک بنانا، اللہ کی اولاد بنانا، یہ سب چیزیں جھوٹی بات، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی میں آ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں آپ نے شرک کو اور شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، اللہ میں جھوٹ باندھنا، اس کو شرک کے برابر قرار دیا۔ وعلیکم السلام۔ اور دلیل آپ نے کیا پکڑی؟ اسی آیت سے کہ دیکھو قرآن میں اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ جھوٹی بات کا ذکر کیا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جھوٹی گواہی برابر قرار دی گئی شرک کے، اس لیے کہ قرآن پاک میں دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر ہوا۔ تو پتہ لگا کہ اگر قرآن پاک میں 2 اعمال اکٹھے بیان ہوں اور ایک عمل بہت ہمارے نزدیک بہت برا ہو، دوسرا عمل ہمارے نزدیک کم برا ہو، دونوں عمل کا اکٹھا بیان ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک دونوں قریب قریب گناہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ہے، یہ آپ کی تفسیر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی یہ شرک کے برابر جرم قرار دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں جھوٹی بات کتنے آرام سے کر دی جاتی ہے، اور جھوٹی گواہی کتنے آرام سے دی جاتی ہے، اور جھوٹا، آپ باقی سب باتیں چھوڑیں، جھوٹا قرآن تک اٹھا دیا جاتا ہے دنیاوی مفادات کے لیے، والعیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ اس کو اللہ نے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ شرک کے برابر جرم ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اور شرک کتنا بڑا جرم ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ شرک کرے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، جنت پہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹی بات کرنا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اور جھوٹی گواہی کتنا بڑا جرم ہے، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا کہ بتوں کی پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یک طرفہ ہوتے ہوئے، یک رخے ہوتے ہوئے، غیر مشرکین بہ، نہ شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ۔ یہ کس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ پچھلی آیت کریمہ میں پہلے شرک سے منع کیا گیا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور آیت کے آخر میں جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب شرک سے بچنے کا حکم ہوا کہ بتوں کی پلیدگی سے بچو، تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بتوں کی پلیدگی سے بچنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے یک طرفہ ہو جانا، یعنی صرف ایک اللہ کے ساتھ تمام روابط رکھنا، صرف ایک اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اپنا رب، اپنا معبود سمجھنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم حنیفہ، حنیف تھے، جس طرح انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر لیا، سے کیا مراد ہے کہ میرا بس اس کے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ ناراض ہو تو میں اگر اس کو راضی کرنا ہے، پوری دنیا ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا،
میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا رخ اللہ کی طرف ہے، حنیفاً اور میں یک طرفہ ہوں، ایک اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، وما انا من المشرکین اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو اسی چیز کا اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہمیں بھی اس کا حکم دیا۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس کا حکم دیا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو یک طرفہ تھے، وما کان من المشرکین اور مشرک نہیں تھے۔ ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا کہ بتوں کی پلیدگی سے بچو، جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے بچو، صرف ایک اللہ والے ہو جاؤ، ایک اللہ سے دو لگا لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ایک اللہ والے ہونے اور ایک اللہ کے ساتھ دو لگانے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہی تھی۔ کیا مراد ہے ایک اللہ والے ہونے سے؟ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تمہیں کچھ خبر ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پرانے باپ دادا سارے کے سارے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا، اپنے باپ اور اپنی قوم والوں سب کو چیلنج کیا اور کہا کہ تم جو سب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مومنوں کو نہیں، کہ مشرک تھے ان کو کہا، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، صرف تم نہیں، تمہارے آباء و اجداد جو پہلے فوت ہو گئے وہ بھی، وہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے، تم سب میرے دشمن ہو سوائے اللہ رب العالمین کے۔ میرا تعلق اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے اور اللہ رب العالمین کے ماننے والوں سے، اور میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میری سب سے دشمنی ہے۔ پھر فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے راہ دکھلاتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے مارے گا اور مجھے زندہ کرے گا۔ معروف آیات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک اور آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور اپنے باپ سے کہا، سورہ زخرف آیت نمبر 26، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اپنے باپ سے کہا میں بیزار ہوں۔ بیزاری کس سے ظاہر کی؟ اپنے علاوہ ہر ایک سے بیزاری ظاہر نہیں کی، مومنوں سے بیزاری ظاہر نہیں کی، مشرکوں سے بیزاری ظاہر کی۔ کہا میں بیزار ہوں، میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، میں تمہارے ان معبودوں سے بھی بیزار ہوں اور میں عبادت کرنے والوں سے بھی بیزار ہوں، میں شریکوں سے بھی بیزار ہوں اور میں مشرکوں سے بھی بیزار ہوں۔ اور میرا تعلق کس سے ہے؟ الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا تعلق صرف اس ذات کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اصل میں توحید، یہ ہے اصل میں حنیفیت جو اللہ تعالی ہر انسان سے چاہتے ہیں، یہ ہے ملت ابراہیم۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں نے بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ، ان کے ساتھی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاگرد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا تھا، تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا، اور یہی ان کا اعلان آج ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 ہے۔ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں، جس طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، سورہ احزاب کی معروف آیت ہے۔ جس طرح ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح دیگر انبیاء میں بھی اسوہ حسنہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں نہیں، بلکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کے صحابہ، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کون سی بات ان کی؟
اذ قالوا لقومهم، جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بیزار ہیں تم سے بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. یعنی کن سے؟ مشرکوں سے اور شریکوں سے، مومنوں سے نہیں. مومنوں سے مومن بیزار نہیں ہو سکتا، موحد مومنوں سے بیزار نہیں ہوتا، مشرکوں سے اور شریکوں سے بیزار ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے ہم بیزار ہیں، اور جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی، ان سے بھی ہم بیزار ہیں. چاہے وہ ہمارے دشمن ہو جائیں، ہمارے مخالف ہو جائیں، پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بیزار ہیں تم سے بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم سے دشمنی کا ہم اعلان کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، شرک چھوڑ دو گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ورنہ ہماری تم سے بیزاری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو اسی بات کا یہاں جو آیات کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی بتوں کی پلیدگی سے بچو، تم بھی جھوٹی باتوں، افتراء علی اللہ، شہادت الزور سے بچو، اور تم بھی اللہ والے بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرح. تمہارا تعلق ہو تو ایک اللہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے. ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، ہم ایک دو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں. تو اللہ والے بن جاؤ، غیر مشرکین، ابھی اس کے ساتھ شریک کرنے والے نہ بنو. شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، بس گویا کہ وہ گر پڑا من السماء، آسمان سے، بلندی سے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، بس اچک لیں اس کو پرندے. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا لے جائے اسے ہوا دور کی جگہ پر. جو بندہ شرک کرتا ہے، شرک کی مذمت پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں توبہ کے بغیر بھی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو جنت کو حرام کر دیتا ہے. شرک کی مذمت پورے قرآن پاک میں موجود ہے. یہاں ایک اور انداز سے شرک کی مذمت کی، کہا جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی مثال ایسے جیسے کہ وہ بلندی سے گر پڑا، آسمان سے، بلندی سے. یہ تو ایک ظاہری مثال ہے، بلندی سے گر پڑنا. مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا اور توحید یہ اتنا بلند مقام ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. تو جب ایک بندہ جو ہے وہ شرک کرتا ہے، گویا کہ اس بلند مقام سے، توحید کے بلند مقام سے گر پڑا. اللہ نے اس کو ظاہری بلندی سے تشبیہ دی، کس کو؟ توحید کو. جو بندہ شرک کرتا ہے گویا کہ اس نے بلند مقام خود چھوڑ دیا. یہ بلند مقام ظاہری طور پر اللہ فرما رہے ہیں جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا. تو یہاں روحانی طور پر آسمان سے کیا مراد ہے؟ یہاں آسمان سے مراد توحید ہے. توحید ایک بہت بلند، ایک عالی شان مقام. تو جب ایک بندہ شرک کرتا ہے وہ اس بلند اور عالی شان مقام سے نیچے گر پڑتا ہے. وہ توحید کے عالی شان مقام سے شرک کی نجاستوں میں اور شرک کی گہرائیوں میں، کھائیوں میں گر پڑتا ہے. تو جو شرک کرتا ہے وہ بلندی سے گر پڑتا ہے نیچے. کس کی بلندی؟ توحید کی بلندی، ایمان کی بلندی سے نیچے گر پڑتا ہے. شرک کی نجاستوں میں، کھائیوں میں گر پڑتا ہے. پھر کیا ہے؟ اب صرف گرتا نہیں ہے، گرنے کے ساتھ ساتھ رستے میں پرندے اچک لیتے ہیں. جس طرح بڑے بڑے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اچک لیتے ہیں، شکار کر لیتے ہیں، بوٹیاں ان کی نوچ لیتے ہیں. گویا کہ اس طرح کر کے جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو پرندے نوچ لیتے ہیں. یہ ایک ظاہری مثال ہے، یعنی روحانی اصل مثال اس طرح ہے جس کی جب ایک بندہ شرک کرتا ہے تو وہ توحید کی بلندی سے، ایمان کی بلندیوں سے، ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے. ہر طرف سے اس کے اوپر شیاطین جو ہیں وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں.
شیاطین اس کے اوپر قبضہ جما لیتے ہیں، جس طرح پرندے بڑے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی بوٹیاں نوچ لیتے ہیں، اسی طرح ایسے بندے پر شیاطین اور جو غلط طاقتیں ہیں، جو شیاطین ہیں، وہ ایسے بندوں کو نوچ لیتے ہیں، ایسے بندوں کو اچک لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسے کہ جیسے کہ کسی کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اسی طرح جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں گویا کہ ہر طرف سے شیاطین جو ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال ہے مشرک کی، تو اللہ نے فرمایا مشرک ایسے جیسے کہ وہ بلندی سے گر پڑا اور پرندے اسے اچک لیں۔ او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا تیز آندھی اسے ایسی جگہ دور دراز کی جگہ پر لے جا کے گرا دے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے، کہ اس کی ہڈیاں بھی کسی کو نہ ملیں۔ تو بہرحال یہ شرک کی مثال ہے کہ شرک والا اس طرح کر کے بلند مقام سے غلیظ اور نجاست والے دور دراز کے مقام، دور دراز کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ ذالک اسی طرح ہی ہے۔ ومن يعظم شعائر اللہ، اور جو تعظیم کرے اللہ کے شعائر کی، فإنها من تقوى القلوب، بس بے شک یہ بات تو دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو یہ بہت بہتر ہے، یہاں ہم نے پڑھا جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے۔ اللہ کے حرمات، اللہ کے شعائر ایک ہی چیز ہے۔ حرمات اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی وہ چیزیں جنہیں اللہ نے عظمت دی، جن کے بارے میں جن کی توہین کرنا اور جن کا مقام کم کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جن کو اللہ نے تعظیم دی وہ ایسی چیزیں اللہ کی حرمات ہیں، اللہ کے شعائر ہیں۔ شعائر کا لفظی معنی علامت، شعیرہ یا شعار علامت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں ایک کوڈ رکھ لیا جاتا ہے جس کو شعار کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ جہاد فرماتے تھے تو آپ مسلمانوں کے لیے ایک کوڈ رکھ لیتے تھے، تو وہ کوڈ اس بات کی علامت ہوتی تھی۔ بعض دفعہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد میں صرف آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوتی، کئی دفعہ جاسوسی کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، کئی دفعہ رات کے اندھیرے میں، کئی دفعہ اس طرح کے معاملات، تو اس میں بعض دفعہ اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے، چہرہ چھپانا پڑتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دوست ہے کہ دشمن ہے تو ایک کوڈ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اس کوڈ کو شعار کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے، وہ ایک خفیہ شعار مقرر کیا جاتا ہے جو صرف مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے، دیگر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو شعار علامت، اسی سے شعائر ہے علامت، یعنی ایسی چیزیں جن کو اللہ نے عظمت کی علامت قرار دیا۔ یہاں اس سے حج کے جو مقامات ہیں، مکہ، خانہ کعبہ، سعی کی جگہ، دیر زمزم، مینا، عرفات، مزدلفہ، قربانی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے شعائر میں ہیں اور انہی کو اللہ کی حرمات بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے، اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے، فإنها من تقوى القلوب، گویا کہ ایسے شخص کا تقوی دل تک اترا ہوا ہے۔ یہ دل، اس کا تعلق دل کے تقوی سے ہے۔ علماء کرام نے زیادہ تر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنی چاہیے، یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کے بارے میں ہم کوئی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کریں، اس کی خوراک میں کوئی کمی ہو جائے، اس کے پانی اور پینے کے بارے میں کمی ہو جائے۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد قربانی کے جانور کو خوب اچھے طریقے سے کھلانا پلانا، خوب موٹا کرنا مراد لیا کہ قربانی کے جانور کو اللہ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کے لیے پیش کرنا ہے تو پھر اسے خوب کھلایا پلایا جائے اور اس کی خوراک کا دھیان رکھا جائے۔ یہ مطلب ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، وہ ہے کہ یہاں قربانی کے جانور مراد ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اصل مراد قربانی کے جانور ہے، باقی قربانی کے جانور کے علاوہ دیگر جو حج کے خاص مقامات ہیں وہ بھی اللہ کے شعائر میں شامل ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا خانہ کعبہ ہو
یا سعی کی جگہ ہو، صفا مروہ ہو، بیر زمزم ہو، مینا، عرفات، مزدلفہ اور دیگر جو حج کے معاملات ہیں وہ سب بھی شعائر میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پچھلی آیت میں جو ذالک ومن یعظم شعائر اللہ کا ذکر ہے، تو وہاں شعائر سے مراد قربانی کے جانور ہوئے سب سے پہلے، اور قربانی کے جانوروں کے علاوہ دیگر چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. تو اکثر مفسرین نے شعائر کی تعظیم سے مراد قربانی کے جانوروں کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا ذکر کیا. تو فرمایا کہ ایک تو تم نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنی ہے، قربانی کے جانوروں کی، اور جو دیگر شعائر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع کی چیزیں ہیں. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع کی چیزیں ہیں. الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک. کیا نفع کی چیزیں ہیں؟ ایک تو نفع کی چیز ہے کہ قربانی کے جانور کو قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. گویا کہ لیکن یہاں گوشت کھانے کا ذکر نہیں ہے، یہاں ہے الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، یعنی قربانی سے پہلے پہلے. یہاں وقت مقررہ سے مراد قربانی ہے. قربانی سے پہلے پہلے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں نفع کی چیزیں ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں سے قربان کرنے سے پہلے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دودھ ان کا پیا جا سکتا ہے اگر وہ دودھ دینے والے جانور ہوں، اگر وہ بڑے جانور ہوں ان پر سواری کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ان کی اون وغیرہ، بھیڑ وغیرہ ہوں تو ان کی اون وغیرہ حاصل کی جا سکتی ہے. تو بعض لوگ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے. بعض لوگ کہتے ہیں جو قربانی کے جانور ہے وہ قربانی کے لیے ہے، اس پر سواری نہ کی جائے، اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اس سے اون وغیرہ اور اس قسم کا اس سے کام نہ لیا جائے، یہ ان کی تعظیم کے منافی ہے. یہ تعظیم کے منافی نہیں ہے. تعظیم ان کی کیا ہے؟ ان کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے. تعظیم میں ان کی تعظیم نہ کرنے میں کیا شامل ہے؟ ان کو کھانا وغیرہ نہ کھلایا جائے، ان کا دھیان نہ کیا جائے، یہ ان کی تعظیم ہے. لیکن ان سے فائدہ اٹھانا یہ ان کی تعظیم کے خلاف نہیں ہے. ان پہ سواری کر لینا بھی تعظیم کے خلاف نہیں ہے. صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، تم اس کو ساتھ لے کے پھر رہے ہو، اس پر تم سواری کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے فرمایا پھر بھی سوار ہو جاؤ، قربانی کا جانور ہے تو کیا ہوا، پھر بھی سوار ہو جاؤ. صحیح بخاری کی روایت. قرآن کہہ رہا ہے لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں نفع ہیں، نفع کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تھا. وقت مقررہ سے مراد قربان کرنا. تو قربانی سے پہلے پہلے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دودھ وغیرہ ان کا دھویا جا سکتا ہے، اس دودھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان پر سواری ہو سکتی ہے. پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ وہ پھر بیت اللہ ہے، وہ پورا حرم مکہ ہے، مکہ مکرمہ مینا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے حلال ہونے کی جگہ ہیں. جی یہ سوال تھا آپ کا شاید. بالکل یہ تو عرض کیا ہے. جی آپ کو سوال. دیکھیے ان کے لیے کوئی علامت مقرر کر لینا، ان کے گلے میں کوئی اس طرح کے ہار ڈال دینا، تو وہ تو ڈالے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. قلائد باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے الہدیہ والقلائد. لیکن بہت زیادہ اس میں آج جو ہے وہ نت نئی چیزیں کر لینا اور کڑے اور اس طرح کی چیزیں، اور اس کو بھی ضروری سمجھنا، تو یہ چیزیں کوئی اس طرح کی علامت کے لیے کہ یہ عام جانور اور قربانی کے جانور میں فرق ہے، تو علامت کے لیے گلے میں اس قسم کا ہارڈ وار ڈال دیے جائے، وہ ڈالا جاتا تھا وسلم کے دور میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو گویا کہ پچھلی آیت میں جو شعائر کی تعظیم ہے اس میں دیگر شعائر بھی ہیں، اس میں سب سے پہلے قربانی کے جانور. تو قربانی کے جانور کے بارے میں کئی دفعہ کوتاہی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ یہ جو لوگ بیچتے ہیں قربانی کے جانور کو، پھر جب ان کو خریدا جاتا ہے تو پھر قربانی کے جانور کو دھیان نہیں ہوتا، پھر قربانی کے جانوروں کو عجیب و غریب طریقے سے موٹا کیا جاتا ہے. کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں پانی پلا پلا کر موٹا کر دیتے ہیں. وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، وہ ان سے ہلنا جلنا مشکل ہوا ہوتا ہے ان کو موٹا کرنے کے لیے. پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، اتنے زیادہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں. پھر جب ان کو خریدا جاتا ہے کس طرح پھر ان کو مار مار کر اور اس طرح کر کے، تو یہ سب چیزیں قربانی کے جانوروں کی تعظیم کے خلاف. تو قربانی کے جانور کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے تو پھر اس کا
خاص دھیان ہونا چاہیے، باقی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ قرآن پاک نے کہہ دیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسکن، ایک عبادت کا طریقہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا نام اوپر اس کے جو اللہ نے انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے۔ ہر امت کے لیے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے یہ قربانی، اللہ نے ہر امت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ، کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ رکھا تھا۔ یہ قربانی ہر دور سے چلی آ رہی ہے، یہ امت محمدیہ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہر دور میں چلی آ رہی ہے، ہر امت میں چلی آ رہی ہے۔ اور کل بھی بات ہوئی تھی کہ کل کوئی کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، میں نے عرض کیا تھا نہیں، اس سے بھی پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ان کے بیٹوں کے بارے میں آتا، انہوں نے قربانی پیش کی۔ تو ہر امت کے اندر اللہ کی عبادت، کی قربانی اصل میں اللہ کی عبادت ہے، اسی لیے قربانی صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی بھیٹ ہے، اللہ کے نام کی قربانی ہے۔ کچھ ایسے بھی مذاہب ہیں جن میں جانوروں کے علاوہ انسانوں کو بھی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور ایسے آج بھی ایسے لوگ ہیں مسلمان کہلانے والے، اور نام نہاد مسلمان ان کو کہا جائے گا، جادو وغیرہ اور ان چیزوں کے لیے باقاعدہ اللہ معاف کرے جو ہے بچوں کو، اور اس طرح کر کے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بھیڑ چڑھایا جاتا ہے مشکلات سے بچنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، تو جو سب چیزیں غلط ہیں۔ تو اللہ نے جو ایک عبادت کا طریقہ رکھا ہے وہ ایک قربانی کا طریقہ ہے، جانوروں کی قربانی جو اللہ کے نام کی جاتی ہے، اور اس کو اللہ کا نام ذبح کر کے اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ہر امت میں اللہ نے ایسا طریقہ رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ رکھا، یہاں مراد قربانی اور دیگر عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں، اصلاً یہاں قربانی مراد ہے، کیونکہ آگے ذکر ہے تاکہ وہ ذکر کرے اللہ کا نام اوپر اس کے جو اللہ نے انہیں رزق دیا، بہیمۃ الانعام سے۔ تو بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے، اور بہیمۃ الانعام کی تو قربانی ہوتی ہے۔ تو اس سے قربانی کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ قربانی ہر دور سے چلی آ رہی ہے، اور اس قربانی یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں اہم ترین چیز قربان کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ کل اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ قربانی کے وقت اللہ کا نام لینے کی کتنی اہمیت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی اور جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، کل اس حوالے سے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل میں قربانی کے پیچھے روح، کہ انسان اصل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان قربانی کرے، اور گویا کہ قربانی کا تعلق توحید کے ساتھ بھی ہے، اس لیے قربانی کے ساتھ توحید کا ذکر ہوا۔ یہ قربانی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدا، اللہ نے اس شخص پہ لعنت کی جو اپنے والد پر لعنت کرے، ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرے۔ اور بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ اس میں شرک کرتا ہے، تو ملعون ہے ایسا شخص جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ تو یہاں قربانی کے ساتھ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، گویا کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ اب ان آیات میں حج کے احکامات کا ذکر ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہوا، حج کے احکامات کا ذکر ہوا، اور اس کے دوران کئی دفعہ قربانی کا ذکر ہوا۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، بعض لوگ صراحتاً کہیں تو منکرین حدیث، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی قربانی کا تعلق صرف حج کے ایام کے ساتھ، جو حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اس کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے، عام حالات میں قربانی نہیں ہوتی۔
کہ جو عام حالات میں قربانی کی جاتی ہے، ہر عید کے موقع پر غیر حاجی بھی قربانی کرتے ہیں، یہ روپے پیسے کا ضیاع ہے، یہ جانوروں پر ظلم ہے، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے بہت اچھا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے اس پر خرچ کرنے کی بجائے کسی غریب کا چولہا جلا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ یہ اگر وہ اتنے ہی غریبوں کے ہمدرد ہیں تو وہ غریبوں کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں کے لیے خرچ کچھ نہیں کرتے، صرف انہوں نے ایک جو اسلام کا طریقہ کار ہے، اللہ کے حکم ہے، انہوں نے اس پر اعتراض کرنا۔ تو وہ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو حج کے احکام کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا، تو قربانی صرف حاجیوں کے لیے، یہ حاجیوں کے حج کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ ایسے آپ نے بہت سی باتیں پچھلے ایام میں سنی بھی ہوں گی سوشل میڈیا پر اور ٹی وی وغیرہ پر، ان چیزوں پر۔ تو اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں قربانی کا ذکر صرف حج کے ساتھ نہیں آیا، حج کے علاوہ بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، قربانی دینی چاہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن وہی جب کٹا ہوگا، وہی دم کٹا ہوگا۔ تو یہاں حج کے علاوہ بھی قربانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث بھی اصل میں زیادہ منکر حدیث ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں تو وہ اس لیے ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ عید کے بعد ہوتی ہے، جو عید سے پہلے قربانی کرے تو گویا کہ اس نے گوشت کھانے کے لیے قربانی کی ہے، اس نے اللہ کے لیے تو قربانی نہیں کی، اس نے تو گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیے ہیں۔ تو جو صحیح قربانی ہے عید کے دن کی، وہ عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز کس شخص کے لیے ہوتی ہے؟ غیر حاجی کے لیے ہوتی ہے۔ حاجی کے لیے تو عید کی نماز ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ حاجی تو مینا کے ایام میں ہوتا ہے، اور حاجی جو ہے وہ صبح مزدلفہ سے نکلتا ہے، مشعر حرام پہ اللہ کا ذکر کر کے مزدلفہ سے نکلتا ہے، اور سیدھا جو ہے وہ جمرہ عقبہ آتا ہے، وہ کنکریاں مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس کے لیے تو عید کی نماز ہے ہی نہیں۔ عید کی نماز تو غیر حاجی کے لیے ہے۔ تو اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ یوم النحر کے دن سب سے زیادہ جو افضل کام ہے وہ خون بہانا ہے۔ تو اب یوم النحر صرف حاجی کے لیے نہیں ہے، 10 ذی الحجہ کا دن، حاجی تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو غیر حاجی کے لیے، حاجی ہو غیر حاجی، ان سب کے لیے 10ویں تاریخ کا سب سے عظیم کام جو ہے وہ خون بہانا ہے، وہ اللہ کے حضور قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی کو صرف حج کے ساتھ خاص کر دینا اور یہ کہنا کہ جانوروں کو قربان کرنے کی بجائے دیگر جو ہے وہ غریبوں کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ غریبوں کے لیے صدقہ کرنے سے کس نے انکار کیا؟ صدقہ کرنا چاہیے، لیکن قربانی ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو الگ سے ہونا ہے، اور یہ اللہ کے حکم پر عمل ہونا چاہیے اور اس کی صحیح روح کے مطابق۔ جی 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 وہ روزہ اور بہت سی چیزیں ایسی جو حاجی اور غیر حاجی میں فرق ہے، لیکن چونکہ یہاں قربانی کی بات ہو رہی تھی اور یہاں حج کے احکامات کے درمیان قربانی کی بات ہوئی ہے، تو وہ عام طور پہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی قربانی کا تعلق حج کے اعمال کے ساتھ ہے، حاجیوں کے ساتھ ہے، عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جی 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 اس کے اندر صدقہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے نام جب جانور قربان کرتے ہیں تو اس جانور کا گوشت بھی پھر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس میں پھر آپ اس میں سمجھیے کہ ایک تو گوشت تقسیم کرنے کا ثواب ہوا، اور ایک اللہ کے نام ذبح کرنے کا ثواب الگ سے، یہ الگ سے عبادت ہے، یہ الگ سے عبادت ہے۔ عقیقہ جو ہے وہ بھی سنت بھی ہے اور ایک عبادت بھی ہے، اس میں اللہ کے نام جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ ذبح کرنا، یہ بات یاد رکھیے، یہ عبادت ہے، تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، جب یہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو اس میں اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو صرف جانور قربان کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے، اور پھر دیگر چیزیں انسان اس گوشت کو صدقہ کر دے، آگے غریبوں کو کھلا دے، تو یہ پھر ایک الگ عبادت ہے۔ صدقہ جو ہے اس میں خود تو نہیں کھا سکتا ہے، صدقے کے جانور میں یعنی اگر ایک انسان کہے کہ جی جانور پورا صدقہ ہے، یہ میں ذبح کروں گا صدقہ کر دوں گا، تو پھر تو اس نے صدقہ کرنے کی نیت کی۔ تو اگر ایک انسان کہتا ہے کہ جی میں یہ جانور جو ہے میں خریدتا ہوں، میں اس میں سے خود بھی کھاؤں گا اور صدقہ بھی کروں گا، انسان خود بھی کھا سکتا ہے۔ ایک انسان کہ جی یہ پورا جانور صدقہ ہے، اگر ایک انسان نے
پہلے ہی جانور پورا کا پورا صدقہ کے لیے لیا ہے، پھر انسان اس میں سے نہ کھائے. ایک چیز انسان نے صدقہ کی نیت سے لی ہے، گویا کہ وہ اس نے غریبوں میں نیت کر لی میں نے غریبوں کو دینی ہے، تو پھر اب نیت کر کے پھر اس میں سے خود استعمال نہ کرے. لیکن اگر اس نے یہ نیت نہیں کی کہ میں نے پورا جانور صدقہ کرنا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں خود بھی کھاؤں گا اور غریبوں کو بھی کھلاؤں گا، تو انسان خود بھی کھا سکتا ہے. ابھی ذکر آ رہا ہے، پیچھے بھی ذکر آیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریب اور جو بھوکے فقیر ہیں انہیں بھی کھلاؤ. اور ابھی آگے بھی ذکر آ رہا ہے کہ انسان خود بھی کھا سکتا ہے قربانی سے. لیکن اگر ایک بندے نے ویسے پہلے نیت کر لی کہ میں سارا ہی، ایک بندہ نیت کر لیتا ہے کہ میں ساری قربانی غریبوں کو دے دوں گا، پھر اس کو خود نہیں کھانا چاہیے. جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھانا جائز نہیں ہے صدقہ کھانا. اگر ہاں جی سید کو جو ہے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. نہیں صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. عقیقہ صدقہ تو نہیں ہوتا، قربانی کا جانور بھی صدقہ نہیں ہے. وہ تو صدقہ وہ ہوگا جو انسان صدقہ کرے گا، جو انسان صدقہ نہیں کرے گا وہ تو قربانی ہے نا. قربانی ایک الگ عمل ہے، صدقہ ایک الگ عمل ہے. ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں عید کے موقع پر، تو یہ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہوتا. اس قربانی میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں اور ہم غریبوں کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. اب ایک سید ہے وہ عید کے موقع پر قربانی کرتا ہے تو وہ خود کھائے اس میں سے، اور جو صدقہ کرنے گا صدقہ کر دے. جو وہ صدقہ کرے گا وہ صدقہ سید کو نہیں کھانا چاہیے. لیکن قربانی تو صدقہ نہیں ہوتی. باقی ایک انسان قربانی خریدتے، ایک جانور خریدتے ہی صدقہ کے لیے عام دنوں میں، تو وہ اس کو پھر جو ہے نا وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. اہل بیت میں سے جو ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، میں نے ایک بار ذکر کیا تھا آپ کو، بہت تفصیل ہے وہ، کہ وہ بنی مطلب میں سے ہوں یا بنی ہاشم میں سے ہوں تو انہیں سید کہا جاتا ہے. جی یہاں کسی کا سوال ہو؟ نہیں، وہ اصل میں ایک ہے کہ جو جھوٹے سید بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو جھوٹا اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوخ کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. جو بندہ اپنے آپ کو کسی اور خاندان میں ملا دے حالانکہ وہ ان میں سے نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ ایک بندہ سید نہ ہو اور اپنے آپ کو سید کہلوائے. اس کے بارے میں حدیث ہے، مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بڑی سخت حدیث ہے. ہو جائے اگر تو گواہ ہوں گے تو پھر قتل کیا جائے گا، قاتل کو مانا قتل نہیں کیا جائے گا. بعض دفعہ سچے گواہ ہوتے ہیں لیکن گواہ کم پڑ جاتے ہیں. جب گواہ کم پڑ جاتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے گواہی دی ہوتی ہے ان کو سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے. اور جب ان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے تو وہاں کو بندہ کہے کہ میں سچے گواہوں کو سزا بھگتنے سے بچانے کے لیے میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں. ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیگر لوگ بھی تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ گواہی دی کسی کے بارے میں کہ فلاں نے زنا کیا. اس میں صحابی بھی شامل ہے، حضرت ابو بکر وہ بھی شامل ہے. تو 4 گواہ تھے، ایک گواہ تھوڑا ڈاؤٹ شک میں تھا. تو جب معاملہ اس سے گواہی کا مسئلہ آیا، عدالت کا مسئلہ آیا، تو گھبرا گیا، اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا. باقی 3 لوگوں نے گواہی دی. ان 3 لوگوں میں جنہوں نے گواہی دی اس میں ایک صحابی بھی شامل تھا. چوتھے آدمی نے گواہی دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا مجھے شک ہے. یہ سوچ کر اس نے گواہی نہیں دی. تو اب تینوں کو بھی سزا ملی، تینوں گواہ. وہ اصل میں مسئلہ زنا کا تھا، اور جب زنا کی کسی پہ تہمت لگائی جائے تو پھر اس پہ حد قذف لگتی ہے. تو ان صحابی پر بھی حد قذف لگی، ابو بکرہ ان پر بھی حد قذف لگی. تو اور وہ اصل میں گواہی کسی صحابی کے خلاف ہی تھی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں کوئی شخص کہتا کہ میں اب ان گواہوں کو جو ہے وہ حد قذف سے بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دوں، یہاں وہ تو جھوٹی گواہی دے دے گا تو وہاں جو ہے وہ اگلے بندے کو سزا بھی مل جائے گی. تو سزا صرف تب ملے گی جب گواہ پورے ہوں گے. اگر گواہ پورے نہیں ہوں گے تو بلا وجہ جو ہے وہ انسان جھوٹی گواہی دے دے گواہ پورا کرنے کے لیے تو جائز نہیں. جس نے دیکھا وہی گواہی دے سکتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ گواہی نہیں دے سکتا. تو وہ نہیں دے گا، تو پھر جس نے نہیں دیکھا وہ بھی کس بات کی گواہی دے گا؟ وہ یہ کہے گا میں نے دیکھا ہے، تو یہ جھوٹی گواہی ہو جائے گی. یہ تو جھوٹی گواہی ہے. بہرحال یہ آئی سنا دیں ان کو. دیکھیے بہت سے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں نیک نیتی سے کہ جی لوگوں کو ہم قرآن کے فضائل بیان کریں گے. لوگ قرآن ہی پڑھیں گے نا، لوگوں کو ہم نیک اعمال کے فضائل بیان کریں گے، تو چاہے وہ حدیث ہو نہ ہو
نبی کی طرف منسوب کر کے اب نیک نیتی سے ایک غلط چیز جائز نہیں ہو جاتی. تو قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو. مخبت کہتے ہیں اللہ کے سامنے عاجز ہونے والا، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا. جو عاجزی اختیار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت سنا دیجئے. یہ کون لوگ ہیں عاجزی اختیار کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں اور بڑے دلیری سے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. انسان کو گناہ کرتے وقت ڈر جانا چاہیے اللہ سے، اور اللہ کے سامنے تابع فرما ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجز ہونا چاہیے. جو اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے وہی جنت کا حقدار ہے، ورنہ ایسا بندہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا. جو اللہ کے سامنے ڈٹ جائے، جو اللہ کے سامنے سر بلند کر کے کھڑا ہو، جو سر بلند کر کے کھڑا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے فرعون کے بارے میں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین کے اندر تکبر کرنے والا تھا، سر بلند کرنے والا تھا. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے زمین کے اندر سر بلندی اختیار کی، اس نے سرکشی کی. اور جو لوگ ڈر جاتے ہیں اللہ سے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ سوچ کر ڈر جاتا ہے انسان اور گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، تو ایسے شخص کی دو جنتیں ہیں. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے تابع فرما ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے انسان سرکشی نہ کرے، انسان اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے. تو فرمایا کہ جو ایسے عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیں. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، اللہ کا ذکر ہو، تو ان کے دل ڈر جائیں. کوئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، وہ مزید سرکش ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر جیسا شخص جتنے بھی غصے میں ہوتے، جب انہیں اللہ کی یاد دلائی جاتی تو وہ کانپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. سخت غصے میں تھے، ایک دفعہ سخت غصے میں تھے، کسی پر ناراض تھے، تو کسی صحابی نے کہہ دیا اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر جائیں، تو فوراً نرم پڑ گئے. حالانکہ کتنے سخت تھے، حضرت عمر کا مزاج کتنا سخت تھا. تو وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائے. والصابرین علی ما اصابہم، وہ صبر کرنے والے اوپر اس کے جو ان کو پہنچے، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے لوگ. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے لوگ. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں. یہ اعمال جن کا اوپر ذکر ہوا کہ اللہ کا ذکر ہو تو انسان ڈر جائے، مصیبت پر صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، تو ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، پھر قربانی کا ذکر شروع ہو گیا. اور وہ موٹے موٹے جانور، البدنہ، یہ بدنہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے بدنۃ. بدنہ اس کا واحد ہے اور اس کی جمع ہے بدن. والبدنہ، بدنہ کہتے ہیں کہ جس کا بہت بڑا بدن ہو، جس کا بہت بڑا جسم ہو. بدن عربی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جسیم جانور، بڑی جسامت والے جانور، تو عام طور پر اونٹ کو بدنہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اونٹ کو بدنہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ اونٹ کے لیے خاص نہیں ہے. یہ اونٹ کے علاوہ اور جن جانوروں کا جسم بڑا ہے انہیں بھی بدنہ کہا جا سکتا ہے. ایک حدیث میں گائے کو بھی بدنہ قرار دیا گیا. بہرحال ویسے عام طور پر اونٹ کو بدنہ کہا جاتا ہے. یہ بدن جمع ہے بدنۃ کی. اور وہ اونٹ جعلناها لکم من شعائر اللہ، بنایا ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی علامت، اللہ کے شعیرہ.
تو اوپر بھی میں نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہاں قربانی کے جانور مراد ہے. تو یہاں اللہ نے اونٹ کو اپنا شعار قرار دیا، اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا. یہ کون اونٹ ہے؟ یہ قربانی والا اونٹ ہے. وہ اونٹ اس کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی شعائر میں سے بنایا. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہت بھلائی ہے. جو اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اونٹ قیمتی جانور ہوتا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیمتی جانور ذبح کرنا، تو تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بہت بھلائی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس ذکر کرو اللہ کا نام اس کے اوپر اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو. صواف صف بستہ یعنی کھڑا ہو. تو اونٹ پر اللہ کا نام اس حال میں لو کہ وہ کھڑا ہو. یہاں اللہ کا نام لینے سے مراد پیچھے بار بار اللہ کا نام لینے کا ذکر آ رہا ہے، تو مراد ہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. تو اونٹ کو ذبح کرتے وقت اسے کھڑا ہوتے ہوئے ذبح کرنا. اب یہ ذبح نہیں ہوتا اونٹ کا نحر ہوتا ہے. نحر اس طرح ہوتا ہے کہ حلق کے سینے کے پاس جو رگ ہے موٹی، تو اس رگ میں جو ہے وہ خنجر مارا جاتا ہے. جو لوگ ماہر ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے خون نکلتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اس کا گلا نہیں کاٹا جاتا بلکہ وہ صرف اس رگ میں خنجر مارا جاتا ہے، اور اونٹ کو کھڑے کھڑے جو ہے نہر کیا جاتا ہے. اس کو 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، چوتھا پاؤں اس کا جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں. آپ نے یہ عام طور پہ جماعت الدعوہ والے، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے نیٹ پہ، تو وہ یہ اونٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. تو وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھا پاؤں باندھ دیتے ہیں اس کا، اور پھر اس کی وہ رگ پہ خنجر مارا جاتا ہے جو سینے کے پاس ہوتی ہے، تو صرف ایک جگہ. تو اس میں اونٹ، یہ جو اللہ نے ذبح کا طریقہ رکھا ہے، یہ ذبح کا طریقہ ایسا طریقہ جس میں جانور کو سب سے کم تکلیف ہوتی ہے. موت کی تکلیف تو ہونی ہے لیکن یہ کم تکلیف ہوتی ہے. تو اونٹ کو جب نہر کیے جاتے ہیں تو اس رگ سے خنجر مارا جاتا ہے، جس رگ سے تیزی سے خون نکلتا ہے، تو اونٹ صرف خون کے نکلنے سے مرتا ہے. جب خون پورا نکل جاتا ہے تو پھر اونٹ جو ہے وہ مرتا ہے، اس کو اس زخم کی تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے اس کو جو ہے نا پوری اسے گردن کاٹنا یا اس کو کئی جگہوں سے گردن کاٹنا صحیح نہیں ہے. میں نے چھوٹی عمر میں بعض دفعہ شوق بھی ہوتا ہے کہ جی جانور کی قربانی دیکھیں، اس طرح کر کے قربانی دیکھی، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص نے اونٹ کو جو ہے نا وہ لٹا کر تو 3 جگہ اس کے گردن پہ جو ہے نا اس نے چھری چلائی. تو یہ ظلم ہے جانور کے ساتھ، یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے. ایک جانور کو جو ہے ذبح کرتے وقت چھری بھی چلا دو، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ایک دفعہ چھری چلاؤ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر اس کے ساتھ منکا توڑو، اور اس قسم کی چیزیں. جانوروں کو ذبح کر کے چھوڑ دینا چاہیے، خون نکلنے سے ان کی جان نکلنی چاہیے. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی جانور پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ہی جو ہے نا اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں شدید ناجائز ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. اگر قاتل کو قتل بھی کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے حکومت نے، تو وہ بھی اس کو بلا وجہ تڑپا کر قتل نہ کرے. اللہ یہ کہ کسی نے کسی کو بے دردی سے قتل کیا تو اس کے قصاص میں اسے بے دردی سے قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو ویسے سزا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے یا کوئی شادی شدہ اس کی سزا قتل ہے، تو ایسے شخص کو بلا وجہ تڑپا کر قتل نہیں کرنا چاہیے. جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اور جانور کو لٹا کر لمبا عرصہ لٹائے نہ رکھو، بلکہ اس کو لٹایا جائے پہلے سے سارے انتظام ہو، چھری تیز ہو. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جانور کو لٹا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا تو نے تو اسے ایک موت کی بجائے کئی موتیں دے دی ہیں، لقد امتها موتا. تو بہرحال فرمایا کہ اللہ کا نام لو اس کے اوپر کھڑے ہونے کی حالت میں. اونٹ کھڑا ہو تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، بس جب جھک جائے اس کا پہلو، جب جھک جائے اس کا پہلو. یہاں گویا کہ ذبح کا طریقہ، نہر کا طریقہ بیان ہو گیا. جو میں نے کہا کہ کھڑا ہو کر جانور کو ذبح کیا جائے، یہاں اشارہ موجود ہے. جو اونٹ کو 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر کے اس کا نہر کیا جاتا ہے، وہ رگ کاٹی جاتی ہے، اس سے خون نکلتا ہے، تو خون کے نکلنے سے آہستہ آہستہ کمزوری آتی ہے اس میں، اس کو صرف وہ تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ کمزوری کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ ایک پہلو پر، اس کی ایک ٹانگ بندھی ہوتی ہے، باقی 3 ٹانگیں اس کی کھلی ہوتی ہیں، تو وہ ایک پہلو پر گر جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جان لے لیتا ہے خون کے نکلنے کی وجہ سے. تو اس پہلو پر گرنے کا ذکر ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، بس جب وہ جھک جائے
اس کا پہلو، فکلوا منہا، اور وہ اس کی جان نکل جائے تو پھر اس کو ذبح کر کے اس کو گوشت بنا کر پھر اسے کھا سکتے ہو۔ تو جانور کو جو ہے وہ جب وہ مر جائے پھر اگلے کام شروع کرنے چاہیے، پہلے ہی جو ہے وہ اس کی ٹانگ وغیرہ سے کھال اتارنا صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جانور زندہ ہو اور زندہ جانور سے کوئی چیز اتار لی جائے تو وہ گوشت حرام کے حکم میں ہوتا ہے۔ جو زندہ جانور کو، پرانے زمانے میں عربوں کی ایک عادت یہ بھی تھی، عرب لوگ نشے کے اندر جو ہے وہ اونٹ وغیرہ اور جانور وغیرہ زندہ ہوتے تھے تو وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ زندہ جانور کی ٹانگ کاٹ لی اور اس ٹانگ کو پکا کر کھا لیا۔ تو اسی طرح جانور ذبح ہو رہا ہے، ذبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ اس قسم کا اگر گوشت وغیرہ اتار لیا جائے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو جانور کو پوری طرح ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اگلے کام شروع ہوتے ہیں۔ یہاں ذکر ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب جھک جائے اس کا پہلو پھر اگلا کام شروع ہوگا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ القانع۔ قانع سے مراد ایسا شخص ہے جو سوال نہیں کرتا لیکن محتاج ہے، لیکن سوال نہیں کرتا۔ القانع قناعت کرنے والا، سوال سے قناعت کرنے والا جو سوال نہ کرے۔ والمعتر، معتر کے دو معنی کیے مفسرین نے، بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا سوال کرنے والا محتاج، اور بعض نے اس کا معنی کیا زیارت کرنے والا شخص جو آپ کے پاس مہمان بن کر آئے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ تو خود بھی کھاؤ اس میں سے، اور ایسے بھوکے کو بھی کھلاؤ، ایسے فقیر کو بھی کھلاؤ جو سوال نہ کرے، القانع سے مراد، اور ایسے فقیر کو بھی کھلاؤ جو سوال کر لے، اور اپنے پاس مہمان آنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جانور کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک جو خود آپ کھائیں، اور ایک جو آپ کے پاس مہمان آئیں آپ کے رشتہ داروں میں سے، اور تیسرا جو ہے سوال کرنے والے۔ کسی حدیث وغیرہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اسی آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے۔ بہرحال یہ کوئی لازمی بھی نہیں ہے، اسی طرح 3 حصے کیے جائیں۔ انسان جو ہے وہ زیادہ حصے صدقہ کر سکتا ہے، انسان تھوڑا حصہ صدقہ کر سکتا ہے، کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا اسے تمہارے لیے، کسے؟ اس بڑے جانور کو ہم نے مسخر کیا تاکہ تم شکر کرو۔ انسان خود ایسے جانوروں کو اپنے تابع فرمان نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اسے تقویٰ تم سے۔ کل اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ تو قربانی کے موقع جو جذبہ ہے اصل وہ چیز ہے کہ انسان اپنے ہر دل عزیز چیز، اپنی جان، اپنے بچے، انسان، ان سب کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے مسخر کر دیا اسے تمہارے لیے، یعنی ان جانوروں کو تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اوپر اس کے جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے لوگ ہیں، نیکی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو یہاں قربانی کی حکمت بیان ہوئی ہے اور قربانی کے اندر اصل کیا ہے۔ سبحان اللہ ربنا وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ بالقرآن اهتديت، في رحمه تحلو الحياة، شوقا إلى